مومن پہ گراں ہے یہ شب و روز، دین و دولت قمار بازی، ناپید ہے بندہ عمل مست، باقی ہے فقط نفس درازی۔ علامہ اقبال نے مومنوں کے لیے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ بہت سخت ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور کیونکہ دین اور حکومت دونوں جواری بن گئے ہیں، اور دونوں ہی جو دین والے ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں وہ دونوں ہی اپنے اغراض اور اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ زندگی ویسی ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور اب جو آج کے دور کے جو ملا ہیں، کچھ ملا اور کچھ سیاستدان، انہوں نے جوا بنا دیا ہے موجودہ دور کو، اس لیے زندگی گزارنا جو ہے مشکل ہو گئی مومن لوگوں کے لیے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو عمل کرتے تھے لوگ، جو ایگزیکیوٹ کرتے تھے، جو اپنا ایکشن میں رہتے تھے، جو اپنا پوٹینشیل بڑھاتے تھے، وہ لوگ تو اب دنیا سے غائب ہو گئے ہیں، لیکن جو فضول لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، غافل لوگ وہی موجود ہیں، نیٹ فلکس پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوان یعنی بامقصد زندگی نہیں گزار رہے اور صرف زندہ ہیں، صرف سانس لے رہے ہیں۔ گراں کہتے ہیں بھاری کو ناگوار، شب و روز رات دن، قمار بازی جوا کھیلنا، ناپید نہ ہونا، بندہ عمل مست وہ بندہ جو عمل میں ڈوبا ہوا ہو، یعنی مسلسل جد و جہد کرنے والا بندہ۔ نفس درازی سانس لینا، یہاں مراد ہے طویل زندگی۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں درویش لوگ آسانی سے نہیں ملیں گے، بزرگ لوگ آسانی سے نہیں ملیں گے جو کہ تمہیں گائیڈ کر سکیں، جو کہ ماؤنٹین پہ چڑھے ہوئے ہوں، جو کہ اوپر سے تمہیں دیکھ سکیں اور تمہیں بتا سکیں کہ کس طریقے سے تم صحیح راستہ اختیار کرو۔ تو اس کے لیے تمہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے تو علامہ اقبال مل گئے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ اقبال کی پوئٹری پڑھیں، بہت بڑے بزرگ ہیں یہ۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس فقر یا درویشی کی میں بات کر رہا ہوں بیٹے، اس فقر سے آدمی میں اللہ کی بے پرواہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فقر کسی کا یا کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقر کہتے ہیں درویشی کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، حجازی سے مراد ہے اسلامی۔ بے نیازی کہتے ہیں بے پرواہی، پیدا کہتے ہیں ظاہر۔ کنجشوں کو حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی، روشن اس سے خیرت کی آنکھیں بے سرمۂ بو علی و راضی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں وہ شہبازوں جیسا مرتبہ والا فقر کی بات ہے۔ شہباز فضاؤں میں اڑتا ہے، پہاڑوں میں اپنا ڈیرا بناتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چڑیوں اور کبوتر کی طرح دانے دانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے بھروسے پہ زندگی نہیں گزارتا، اور اس درویشی سے انسان کی عقل بو علی سینا اور رازی کے فلسفے کے بغیر ہی روشنی حاصل کر لیتی ہے۔ یعنی ایک عقل تو وہ ہے جو اپنی آنکھوں میں بو علی سینا اور رازی کے فلسفے کا سرما ڈالے تو روشن ہوتی ہے، لیکن یہ عقل طالب کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی اور حقیقت کا مشاہدہ نہیں کراتی۔ دوسری عقل وہ ہے جسے فقر کا سرما روشن کرتا ہے، یہ عقل جو ہے وہ منزل مقصود پر پہنچاتی ہے اور حقیقت کا مشاہدہ بھی کراتی ہے۔ اس لیے اے بیٹے،
فقر والی عقل کی تمنا کر۔ حاصل اس کو شکوہ محمود، فطرت میں اگر نہ ہو ایازی، تیری دنیا کا یہ سرافیل رکھتا نہیں ذوق نئے نوازی۔ مین میسیج یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، تجھے ایسا دبدبہ حاصل ہو جیسے بادشاہ محمود غزنوی کو تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ محمود کی فطرت میں غلامی نہ تھی جو کہ ایازی کی فطرت میں تھی۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ بانسری بجا رہے ہیں وہ ان میں کوئی پیشن نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اسرافیل علیہ السلام جیسا جذبہ ہو تو مردوں کو بھی وہ قبر سے نکال دیں گے جیسے قیامت کے دن ہوگا۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو بہت پیشن کے ساتھ کرو، بہت جذبے کے ساتھ کرو۔ فطرت کہتے ہیں طبیعت کو، ایازی ایاز ہونا، غلامی۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتہ جو قیامت کے روز سور پھونکے گا۔ ذوق لائے نوازی، بانسری بجانے کا شوق ہے اس کی نگاہ عالم آشوب، در پردہ تمام کار سازی۔ یہ فقر غیور جس نے پایا، بے تیغ و سنا ہے مرد غازی۔ مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تلاش کرو، ایسے فقر تلاش کرو، ایسے درویش تلاش کرو، ایسے بزرگ تلاش کرو کہ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو تو وہ تمہیں اٹھا دیں، وہ تمہاری تقدیر بدل دیں۔ پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایسا فقر، ایسا درویش جو کہ خوددار ہوتا ہے، جو کہ غیرت مند ہوتا ہے، جو کہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ اسے نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے نہ نیزے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے بغیر ہی وہ اپنی نگاہ سے تلوار کا کام لیتا ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو دعا کرنی چاہیے ایسے ایمان کی جس میں امیری کی دولت نہ ہو بلکہ فقر کی امیری ہو۔ جو دولت ہے، جو دھن ہے، وہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ آج ہے کل نہیں، لیکن اگر کسی کو فقر کی دولت مل گئی اس کو زوال نہیں، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کرے کہ تم نوجوانوں کو یا میرے بیٹے جاوید کو تمہیں فقر کی دولت مل جائے۔